سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور من يداون أرضه، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وقالت فاطمة بنت الحسین علیہ الصلاة والسلام، اِنَّا اہل بیت ابتلانا اللہ بکم و ابتلاکم بنا، صلوات بر محمد۔ ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد، اس سے بھی بہتر اور باواز بلند صلوات بھیجیں محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، قدر سالانہ عشرہ بمناسبت اسیران شام، پچھلے چند برسوں میں بھی ان مجالس اعزاء سے خطاب کا شرف حاصل کرتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر بتوفیق الہی پروردگار عالم نے موقع میسر کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ البتہ میرے لیے تھوڑا سا اس اعتبار سے مشکل ہے کہ بہرحال آج 8ویں مجلس ہے، اور اس سے پہلے جو 7 مجلسیں ہو چکی ہیں، آپ نہایتی بزرگ علماء کرام افاضل کو سن چکے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہرحال قبلہ امینی صاحب کی زحمتیں ہیں، ان کا انتخاب تھا، لیکن میں اپنے طور پہ سوچ رہا تھا کہ آپ بزرگوں کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر اب کیسے سنیں گے آپ مجھے؟ پھر جب کہ آپ ماشاءاللہ ان میں کچھ ایسے مومنین بھی ہیں جو ہمارے مجمع میں ہیں، جو خود طلاب کرام ہیں ماشاءاللہ، تو ایک حوزہ، ایک مدرسے کی فضا، تو ایک بہت ہی چھوٹا اور تھوڑا سا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ چند ایک مفید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں انشاءاللہ۔ سالانہ یہ عشرہ ہے، اور یہ جگہ مدرسہ حوزہ علمیہ صادقین علیہ الصلاۃ والسلام اور مسجد امام بارگاہ زین العابدین الحمدللہ
حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا امتیاز علی امینی صاحب کی زحمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے جن کی کافی زحمتوں سے یہ جگہ ہمیشہ الحمدللہ آباد رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر حوضے کی وجہ سے اس کی رونق دوبالا ہے، اور پھر اب یہاں پر یہ جو ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، یقیناً یہ ذکر اس مقام کی بقا کا ضامن ہے، اور یہی ذکر سبب بنتا ہے کہ آپ مومنین بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ سالانہ مجلس اعضاء مسلسل اشراء مجالس منعقد ہوتا ہے، اور فقط یہ اشرا نہیں ہوتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پورا سال اس مقام پر ولادت، شہادت، حتی الامکان ہر مناسبت میں کوشش ہوتی ہے ادارے کی طرف سے کہ اسے منعقد کیا جائے، آپ مومنین کا ہی تعاون اس کے اندر ہوتا ہے، اور سب وہ مومنین کے جو سامنے ہیں یا پس پردہ ہیں، اس حوضے کے ساتھ، اس مسجد و امام بارگاہ کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ کہ جو مسلسل جاری و ساری ہے، جن کا بھی تعاون ہے سیدہ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ، بہت لائق تعریف ہیں۔ ممبر سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں ان کے لیے کہ خدا ان کو جزائے خیر دے انشاءاللہ، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ پروردگار۔ خاص طور پر وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ امور انجام دیتے ہیں، پروردگار ان کے تمام مرحومین جو ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ حوضے کے ساتھ جو مسلسل تعاون میں ہیں پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خاص طور پر یہ عشرہ، اس میں جن مومنین کا تعاون ہے پروردگار انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تمام وہ علماء بزرگان جو پڑھ چکے ہیں مجھ حقیر کی، اور انشاءاللہ آخری مجلس اعضاء میں قبلہ مولانا شجاعی صاحب بھی تشریف لائیں گے، پروردگار سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اور آپ مومنین ماشاءاللہ مسلسل تشریف لا رہے ہیں تو خدا آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ قبلہ مولانا بہت بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں مجلس اعضاء کے، زیارت کے اور ان چیزوں کے آداب بیان کر رہے تھے، یہ ان کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے، اور واقعاً یہ مقام جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے بھی آنے کی دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے بھی خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی مجلس حسین کا حصہ بن جائے۔ جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مجلس میں ذکر شریک ہو جائیں، بلکہ آپ کے اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، چھٹے امام علیہ السلام کی بھی تمنا ہے، روایت ہے امام علیہ السلام کی کہ ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شامل ہوں، ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں۔ اب دیکھیں مجلس سے مراد ہوتا ہے ہر وہ جگہ جہاں بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد ہو جائے، تو یہ امام کی بھی تمنا ہے، فرشتے یہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ آغا شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھا، مجلس حسین میں شریک فرشتے جب آسمان کو چلے جاتے ہیں تو پھر آسمان کے فرشتے جو وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو کہ تمہارے جسموں سے ہمیں ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو تو ہم نے پہلے کبھی سونگھی ہی نہیں تھی، ایسی کمال خوشبو ہے، ہم نے اس سے پہلے ایسی خوشبو کو اشمام نہیں کیا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو جو ہمارے جسم سے جڑ گئی ہے یہ مجلس حسین ابن علی کا صدقہ ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ تو وہ ملائکہ جو یہ سنتے ہیں کہ یہ مجلس حسین سے خوشبو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چلیں گے، وہ بتاتے ہیں کہ بھئی مجلس ختم ہوئی، ہم تو بعد میں آئیں، مجلس ختم ہو گئی ہم تو اب آئیں، تو وہ فرشتے کہیں گے نہیں، ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ جہاں مجلس ہوئی تھی، وہ مکان، وہ جگہ جہاں مجلس حسین ہوئی ہے، ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ، اس جگہ کی وہی برکتیں۔ لہذا یہ جس مقام میں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ گویا
یہ محل جنت کا محل بن گیا ہے. یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، سب کے پیچھے پیچھے روایات ہیں. وہ مقام جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو جائے، مجلس حسین ہو جائے، وہ جنت کی جگہ ہو جاتی ہے. یہ کعبے کے مثل ہے، کعبے کے مثل ہے وہ جگہ کہ جہاں ذکر امام حسین ہو رہا ہے. تو الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آپ مجالس اعضاء میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ میں نے دعائیں اسی لیے شروع میں کہ انشاءاللہ مصائب کے فوراً بعد پھر ماتم ہوگا انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود عطیہ کیجیے گا محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے. دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں ایک جو پہلی 2 عبارتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں. اور بعد میں جو میں نے ایک عربی کا جملہ پڑھا وہ امام حسین کی ایک بیٹی جناب فاطمہ بنت الحسین، چونکہ یہ عشرہ اسیران شام کی مناسبت سے ہے تو وہ اسیروں میں ایک بی بی امام حسین کی بیٹی بھی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے. اس بی بی کا ایک خطبہ ہے کوفے میں، اور اس خطبے سے ایک جملہ میں نے آیت کے ساتھ جوڑ کر سرنامہ سخن کے طور پر آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا ہے. آیہ شریفہ کا آپ کی خدمت میں فقط ریفرنس کوڈ کروں کہ سورہ مبارک ملک 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ مبارک ملک کی پہلی والی 2 آیتیں، ابتدائی 2 آیتیں وہ میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے شہزادی کے خطبے کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ انشاءاللہ کتنی دیر بیٹھ کر سن سکتے ہیں. ذرا ایک درود پڑھیں تو مجھے اندازہ ہو کہ آپ ماشاءاللہ ہمت ہے یا زیادہ دیر سے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ تھکے تو نہیں ہیں. اچھا چلے خیر، ہم تو ممبر سے دیکھتے ہیں، آپ کی کروٹوں سے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں. تو آپ جیسے جیسے ہم آپ کے چہروں کو دیکھتے جائیں گے تو اس کے حساب سے انشاءاللہ گفتگو کو ہم تبدیل کرتے جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں ابتداً صرف عرض کر دوں کہ ابھی عرض کیا کہ عشرے کا عنوان جیسا کہ یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں ہے. تو اس سفر نامے کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ ایام جو آج 22 محرم آ گئی ہے، تو 21 محرم سے لے کر 30 محرم تک اسے عشرہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایام امام سجاد علیہ السلام ہیں 2 اعتبار سے. پہلا تو خود 25 محرم امام کی شہادت کی تاریخ ہے. 25 محرم سن 95 ہجری، یعنی واقع کربلا کے 34-35 سال بعد امام زین العابدین کی شہادت. میرے مجلس میں نوجوان اور بچے ہیں، اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مفید باتیں آپ تک پہنچا سکیں. 95 ہجری 95 ماشاءاللہ سندھی میں ابھی کہیں سے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا زین العابدین امام بارگاہ. کہا مولانا وہاں تو آپ سندھی میں پڑھیں گے، وہاں سندھی زیادہ ہیں. میں نے کہا نہیں، سارے مکس ہیں انشاءاللہ، اردو بھی سمجھتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لیے میں نے کہا 95 صحیح. 95 ہجری امام کی شہادت، 25 محرم الحرام. ٹھیک، تو پہلی مناسبت یہ ہے. دوسری کہ یہ جو ایام ہیں، جو ایام غم ہیں، پہلی محرم سے فرش عزائے حسینی بچتا ہے تسلسل کے ساتھ 2 مہینے 8 دن مسلسل عزاداری ہوتی ہے. تو یہ عزاداری ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی اپنی ایجاد ہے، نہیں، بلکہ یہ قرآن کی وہ مشہور آیت جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے، اور اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ ابھی اس مجلس اعزاء میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ابھی یہ بات نہ ہو، لیکن جیسے میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی. سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر ہے 23 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے، میرے قربا سے محبت اور مودت کرو۔ یہ جو آپ مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں یہ اسی محبت کا اثر ہے، کیونکہ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ پریشان تو آپ پریشان، اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش ہیں، اگر وہ غم میں ہے تو آپ بھی مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت تقاضۂ فطری ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی آپ کا محبوب ہے آپ اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اور ہم سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ اہل بیت سے کرتے ہیں۔ میں نے غلط بات کہی، اسی لیے تھوڑا سا آپ اس پہ رہیے گا میرے ساتھ۔ انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے والدین سے اور اپنے بچوں سے، لیکن ہم شیعوں کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے محبت میں سب سے پہلے اہل بیت ہیں، محمد و آل محمد۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہماری دعاؤں میں ہے، ہماری زیارتوں میں ہے۔ وہ ماں باپ کہ جو دنیا والوں کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی اپنے اماموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حیدری یا ولی، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نقشے قدم پہ اصول بنتے ہیں۔ دادا اور بابا کی منزل نہ پوچھ بھائی، بچوں کی سوار خود رسول بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حیدری یا علی، جزاک اللہ، سلامت ہے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے، یہ میں نے عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف خطابت نہیں ہے۔ زیارات میں جا کر آپ پڑھیں، یہی جملہ آپ کو ملتا ہے، بے ابی و امی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے مولا میں اپنی ماں اپنے باپ کو آپ کا فدیہ کرا دوں، یعنی قربان ہو جائیں میرے والدین آپ پر۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، قربان ہو جائیں میرے والدین آپ پر، میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے۔ آپ دیکھیں وہ ائمہ معصومین کے بالکل قریبی ساتھی ہوتے تھے، جب بھی امام سے بات شروع کرتے تھے کہتے تھے جعلت فداک۔ انسان اپنے آپ سے بھی بہت محبت کرتا ہے نا، کبھی کبھار اپنی محبت کی وجہ سے والدین کو اذیت دیتا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے اپنی اولاد کو اذیت دیتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی اہل بیت کے دروازے سے ہم نے سیکھا ہے، جعلت فداک، اے مولا ہماری جان بھی آپ پر قربان ہو جائے، ہم بھی آپ کا فدیہ بن جائے، ہم بھی قربان ہو جائیں۔ لہذا ہمارے نزدیک سر فہرست ہیں محمد و آل محمد، ہمارے نزدیک سر فہرست ہیں اہل بیت۔ بس چونکہ ان سے ہماری محبت ہے تو اس محبت جو کہ فطرت کے اندر ہے، اس کا تقاضائے فطری یہی ہے کہ جب وہ خوش ہوں تو ہم خوش ہوں، جب وہ غم میں ہوں تو ہم مغموم ہو جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ آغا صاحب کی زحمتیں ہیں، اس مدرسے کے اندر ہر ولادت و شہادت منائی جاتی ہے، ہر مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے ہر مناسبت کا خیال رکھنا؟ یعنی کیا؟ یعنی اجر رسالت کا ادا کرنا، وہ اجر رسالت جو ہماری گردنوں پر، اللہ کے رسول کا حق ہے ہماری گردن پر، اور وہ یہی ہے کہ ان کی اولاد سے محبت کی جائے۔ لہذا جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، جب وہ غم میں ہیں تو ہمارا دل بھی مغموم ہوگا۔ اور اب یہ جملے کہنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں آپ کے اور میرے چھٹے مولا کا ارشاد گرامی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کروں کہ رحم اللہ امرأن احیا امرنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے ایسے لوگوں پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں، یعنی ہماری خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو آپ ابھی اس فرش عزا پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق آپ کو دعا دے رہے ہیں، صلوات بھیجے محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور درود بھیج دیجئے محمد و آلہ محمد، اللہم صلی۔ اب آپ آگے آ جائیں، جو بس سے اترتا جائے تو پچھلی والی سیٹ پہ جو بھی ہیں وہ اگلی سیٹوں پہ آئے۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ محمد، اللہم صلی علی محمد
خاص طور پر نوجوانوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ بچے ہیں ظاہر بیچارے جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھیں گے، خدا ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے گا، 2 مہینے 8 دن، عرض کر رہا تھا کہ ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے، تقاضا فطری ہے، چونکہ واقعہ عاشور کے بعد اہل بیت علیہ السلام، وہ افراد جو کربلا میں باقی زندہ رہ گئے، ان کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، اور 11 محرم کو ان کو لے جایا گیا کربلا سے کوفہ۔ 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں پہنچا۔ 13 محرم کو امام علیہ السلام بے اعجاز امامت دوبارہ تشریف لائے کربلا۔ اعجاز امامت یعنی معجزے سے، ورنہ ابن زیاد نے تو اپنے طور پر امام علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، لیکن اعجاز امامت سے امام علیہ السلام تشریف لائے اور پھر شہداء کو دفن کیا، جسے ہم سویم کہتے ہیں، اور 13 کو اور 12 کو مجلسیں ہوتی ہیں۔ پھر امام واپس کوفے تشریف لائے۔ 19 محرم کو یہ قافلہ پھر چلا شام کے لیے، اسے شام بھیجا گیا کوفے سے۔ آج کا جو دن ہے 22 محرم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ قافلہ حلب پہنچا تھا۔ اس قافلے کو جانا تھا دمشق، آج بھی دمشق ہے، آج بھی موجود ہے سیریا کے اندر، شام کے اندر۔ دمشق مرکز تھا اس زمانے کی حکومت کا، حاکم شام کے بعد اس کا بیٹا یزید ملعون، اس کی مرکزی حکومت دمشق میں تھی۔ تو اس نے خط بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ ان قیدیوں کو بھیج دو میرے پاس، کٹے ہوئے سر بھی میرے پاس بھیج دو۔ تو آج کے دن شہر حلب میں یہ قافلہ پہنچا تھا، اور جب یہ قافلہ شہر حلب میں پہنچا تھا، چونکہ میری پوری کوشش ہوگی میں ابھی آغاز میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو مناسبت عشرہ ہے اس کے واقعات بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں، اور انہی مجالس میں کوشش ہوگی کہ ذکر امام زین العابدین بھی ہو، اور خاص طور پر اسی کے اندر، انہی 3 مجالس کے اندر جس حد تک میرے لیے ممکن ہو سکا، جس چیز کو آغا صاحب نے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اسی موضوع کے اندر تھوڑی سی وسعت بھی دیں گے۔ بہرحال یہ فرش عزائے حسینی ہے، یہ دسترخوان حسینی ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ تو جائے گا نہیں، یہ عطاؤں کا دروازہ ہے، یہاں بہت کچھ ملتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حلب میں، شہر حلب میں آج کے دن یہ قافلہ پہنچا ہے، اور از مدینہ تا مدینہ جو حالات واقعات پر مشتمل کتابیں ہیں ان کے اندر ملتا ہے کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن جب شہر حلب میں یہ شہداء کے سر اور اسیر پہنچے، تو ایک عیسائی، ان کا جو گرجا گھر ہوتا ہے جسے آپ آج کل چرچ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو چرچ کہتے ہیں، گرجا، وہاں پر اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، اور جب ٹھہرایا گیا تو شہداء کے سر وہ بھی گرجا کے اندر رکھے گئے، اور امام زین العابدین اور بیویوں کو بھی گرجا کے اندر داخل کیا گیا، اور یہ جو لشکری ساتھ تھے یہ اسی گرجا کے اطراف میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، وہ عیسائی جو پادری تھا، جو اس گرجا کا رکھوالا بھی تھا، وہاں پر ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتا بھی تھا، اس نے رات کے وقت اپنے کانوں میں قرآن کی تلاوت سنی، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ جب وہ اپنے حجرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ صندوقچہ جس میں امام حسین کا سر ہے، وہ پورا صندوقچہ نورانی ہو گیا ہے، اور اس سے نور کی شعائیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ اب وہ تھوڑا آہستہ آہستہ قریب آیا تو اس نے سنا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ بڑے خوبصورت سفید پرندے ہیں کہ جو آسمان سے اس صندوقچے کی طرف آتے ہیں، پھر اس صندوقچے سے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ بعض روایات میں اس طریقے سے بھی ہے، جیسے آغا جواد ذہنی تہرانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ ایک خاص کمرہ تھا جس میں وہ صندوقچہ رکھا گیا تھا، اس کو تالا لگا دیا گیا، اس کی چابی جو ہے وہ باہر سپاہیوں کے پاس ہے، اور اس عیسائی راہب نے آواز سنی
تو یہ روشن دان سے، جو دیوار میں کھڑکی بنی ہوتی ہے اوپر کی طرف سے، روشن دان سے یہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے محسوس کیا کہ قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت، کمرہ تو بالکل بند تھا، اس میں تو اندھیرا ہے، پھر اتنی روشنی کس چیز کی ہے؟ پھر جا کر اس نے دیکھا کہ اس صندوقچے سے روشنی نکل رہی ہے، نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور آسمان سے نور اس صندوقچے کی طرف آ رہا ہے، ایک نور کی فضا بنی ہوئی ہے۔ آپ غور فرمائیے گا اعزائے گرامی قدر کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی شہادت کے بعد کے جو معجزات ہیں، خود کربلا کے اندر آپ کو معجزہ نہیں ملے گا ایسا، واقعی کربلا کے اندر بہت سارے امکانات تھے لیکن آپ کو بہت سارے معجزات نہیں ملیں گے، لیکن اس سفر نامے میں، یہ جو سفر نامہ ہے نا، یہ بہت اہم سفر نامہ ہے، جو اسیران شام کا یہ جو سفر ہے، یہ سفر نامہ بڑا کمال سفر نامہ ہے۔ انشاءاللہ انہی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سرکار سید الشہداء کے سر اقدس نے جو قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہے متعدد مقامات پر، عرض کروں گا۔ آج فقط ایک جہت عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ آج کی تاریخ کا واقعہ ہے، اسی لیے اس کو میں پہلے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ تو روشن دان سے جب یہ دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نور کی عماریاں نازل ہو رہی ہیں، اور ہر عماری سے ایک پردے والی بیوی باہر آتی ہے اور سر حسین کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ ایک ایک کر کے بیویاں عماری کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہیں۔ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون خواتین ہیں جو نازل ہو رہی ہیں عماریوں کے اندر اسی نور کی روشنی میں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ان خواتین کے گریہ و بکا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی، تو پریشان ہوا۔ اتنے میں ایک ہماری ایسی آئی کہ جس کے اطراف میں بہت ساری حوریں تھیں، اور اب مجھے آواز دی گئی کہ اے راہب اتر جاؤ اس روشن دان سے اور اس منظر کی طرف نہ دیکھو، تاکہ اس آواز میں اتنا روب تھا کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ میں جب اٹھا تو میرے دل میں عجب عجب سوالات، وہ جو آخری خاتون اتری تھیں اس کے گریے کی آواز، اس کے آہ و فغاں کی آواز میرے کانوں میں ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا بیٹا حسین۔ یہ کون ہے؟ کہتا میں پریشان، یہ سر کس کا ہے؟ وہ اترنے والی بیویاں کون ہیں؟ یا آخر میں جو بی بی آئی جس کا روب و دبدبا و جلال ایسا تھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، یہ کون بیویاں رو رہی ہیں؟ کہہ رہا کہ میں پریشان، روتا ہوا دوڑتا ہوا میں صحن گرجا میں آیا جہاں لوگ آتے تھے عبادت کے لیے، تو وہاں پر میں آیا ان افراد کی طرف کہ جو قیدی تھے، کچھ خواتین ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور انہی میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سوال کیا۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ خود مصائب ہیں، اور اسی لیے ہی یہ واقعات زیادہ تر پڑھے نہیں جاتے ہیں تفصیل سے، کیونکہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصائب ہے تو ہم آخر میں 10-15 منٹ مصائب میں جتنا پڑھ سکے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا جو سفر نامہ ہے، اس سفر نامے کے اندر بہت کچھ ہے، یعنی یہ ایک مستقل موضوع ہے سفر نامہ۔ اسی لیے کوشش ہماری یہ رہے گی کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اس سفر نامے سے لازماً عرض کروں۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ادھر ادھر، اور میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہرحال تھوڑا بڑا ہے عمر کا، اس سے بات کر سکتا ہوں۔ میں قریب آیا اور میں نے اس سے کہا کہ تجھے تیرے خدا کا واسطہ ہے، مجھے یہ بتا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اس لیے کہ جب اس کمرے میں اس سر کو رکھا گیا تو یہ کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن ابھی میری آنکھ کھلی تو میں نے اس سر سے تلاوت بھی سنی، پھر میں نے نور بھی دیکھا، پھر میں نے خوبصورت پرندوں کو آتے جاتے دیکھا۔ ممکن ہے کہ بعض روایات میں فرشتوں کو بھی بے شکل پرندہ بیان کیا گیا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ فرشتوں کی آمد و رفت ہو۔ اور پھر وہ بیویاں اتری، میں نہیں جانتا کون بیویاں تھیں، پھر آخر میں ایک ایسی بیوی اتری کہ جس کی وجہ سے مجھے
آواز دی گئی کہ اے راہب یہاں سے ہٹ جا. میں ہٹ گیا. روب اور دبدبا اتنا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا, میں بے ہوش ہو گیا. آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بتائیے کون. یہ راہب آیا ہمارے چوتھے امام کی خدمت. چوتھے امام کی حالت اس وقت یہ ہے کہ امام قیدی ہے, یا ایام سجادیہ ہیں. اسیران شام میں مرکزی کردار ہے امام سجاد کا. علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تاریخ نے کبھی کیسی ایسے لیڈر کو نہیں دیکھا ہوگا جس نے اتنی مشکل وقت میں قیادت سنبھالی ہو. غور فرمائیے گا, میرے ہو سکتا ہے بچے نہ پہنچ پائیں لیکن جوان اور بزرگان انشاءاللہ اس منزل کو سمجھیں گے. قیادت, امامت, ذمہ داری, لیڈرشپ کیسے حالات میں امام کے پاس آئی ہے. عصر عاشور, ایک طرف بابا قتل ہوئے ہیں, دوسری طرف خیمے جل رہے تھے, تیسری طرف پھوپھی پوچھنے آئی ہے کہ اب تو میرے وقت کا امام ہے بیٹا, بتا کیا کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں آج تک نہیں لکھا کہ کسی ایسے رہنما کو, لیڈر کو, قیادت کرنے والے کو اتنی مشکل وقت میں قیادت ملی ہو. مشکل. امام سجاد قسم بخدا کمال ہے. کہا کہ راہب سننا چاہتا ہے کہ یہ سر کس کا ہے. کہاں سننا چاہتا ہوں. کہا یہ آخری جو نبی ہے. دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارا رونا یہی ہے جو ہم دنیا والوں سے کہیں. اب چونکہ صرف شیعہ مناتے ہیں تو اس لیے نہیں منائے. بھائی آپ کے نبی کا نواسہ بھی تو ہے, اور نبی کا نواسہ بھی کوئی معمولی نواسہ نہیں ہے. وہ جس کے لیے نبی نے کہا. ابھی قبلہ مولانا نے بہترین حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز بھی کیا تھا, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور یہی وہ حدیث ہے جس کو امام نے روز عاشور بھی پڑھا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. آج بھی وہ صحابہ زندہ ہیں. امام حسین نے فرمایا کربلا میں عاشور کے دن آج بھی وہ صحابی زندہ ہیں کہ جنہوں نے میرے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آج بھی وہ جا کر پوچھو ان سے کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کیا فرمایا. اور فرمایا تو کیا تعارف کروائے پہلے. آخری جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجیں امام رسول اللہ کے نام پر. اللہم صل. کئی ان کے نواسے ہیں, ان کی جو بیٹی ہیں فاطمہ زہرا, ان کے بیٹے ہیں حسین ابن علی, اور میں اسی حسین کا بیٹا ہوں, علی ابن الحسین. اور راہب تو پریشان ہو گیا کیونکہ یہ جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارا نبی سچا ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابھی ماشاءاللہ آپ مباحلہ کا جشن بھی منا چکے ہیں, وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں. وہ جو مباحلہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سب پتا تھا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور یہی آخری نبی ہیں. وہ تو اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے بس ایسے ہی رسول اللہ سے بیکار کی بحث کرنے کے لیے آ گئے تھے, ورنہ جانتے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں. تو یہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے علماء وہ تو جانتے ہیں. راہب بھی جانتا تھا کہ کون ہے رسول اللہ, کون ہے جناب زہرا, کون ہے امیر المومنین اور کون ہے حسین ابن علی. جانتے تھے, ہل کے رہ گیا. کہنے لگا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ منظر ابھی جو میں نے دیکھا ہے اس کی واقعیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ جو میں نے ابھی واقعہ دیکھا ہے. تو امام علیہ السلام نے, چوتھے امام نے یہ روایت بیان فرمائی. امام نے ارشاد فرمایا کہ اے راہب, وہ جو عماریوں سے مسلسل بیویاں نازل ہو رہی تھیں
ایک جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ جناب حوا تھی، زوجہ حضرت آدم. اس کے بعد جو بیوی آئی تھی وہ جناب آسیہ تھی، پھر جناب مریم تھی، پھر جناب ام کلثوم تھی حضرت موسیٰ کی بہن، پھر جناب خدیجہ تھی. اور یہ بیویاں جب آ رہی تھی تو اس طرح سے کرتی تھی کہ سر امام حسین کو گود میں لیتی تھی، چومتی تھی، طواف کرتی تھی، روتی تھی. کہا اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو آخر میں بیوی آئی وہ کون تھی؟ کہا وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا تھی، وہ جناب زہرا تھی. تجھے اس لیے کہا گیا کہ یہاں سے ہٹ جا، دور ہو جا، اسی لیے کہ وہ بیوی عظمت کی مالک ہے. انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس کی مصداق ہے، وہ پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، لہذا تجھے اجازت نہیں تھی اس بات کی کہ تو دیکھے. اسی وقت وہ تلوار نکالتا ہے، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ اگر آپ چاہیں اجازت دیں تو میں ان سے جنگ لڑوں، میں اپنی قوم کو اکٹھا کروں، میں آپ کو ان سے آزاد کرواؤں. بس عزیزو جیسے ہی امام زین العابدین نے یہ سنا، میں عرض کیا نا آپ کی خدمت میں ساری مصیبتیں، سارے مسائل ہیں، لیکن یہ تاریخ کے عین واقعات ہیں جو انقلابی واقعات ہیں. یعنی خود جس طرح عاشور ایک معجزہ ہے جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اسی طریقے سے عاشور کے بعد 11 محرم سے لے کر اسیران شام کا یہ جو سفر ہے یہ خود معجزہ ہے، اس کی خود تاثیر ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں تاثیر عرض کر رہا ہوں، یہ ایک تاثیر کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. یکسر بدل گیا، کہتا ہے کہ تلوار نکالتا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لڑوں ان سے، میں آپ کو آزاد کرواؤں، میں آپ کے سروں کو آزاد کرواؤں. میرے مولا امام زین العابدین نے اشارہ کیا کہ وہ پیچھے دیکھو، میرے ساتھ میرے گھر کی مستورات، میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا جنگ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. یا ابن رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ اور آپ کے بابا میری شفاعت کریں. آپ غور فرما رہے ہیں عزیزو، لیکن بہت اہم ہے یہ واقعہ جو ہے وہ آج 22 محرم کا دن گزرا ہے. یہ حلب کے قریب کا واقعہ ہے، بعض نے لکھا ہے حلب میں ہی ہے، اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک مقام کے جس جگہ پر امام حسین کا سر رکھا گیا تھا آج بھی اس جگہ سے معجزہ صادر ہوتا ہے، اور راس الحسین کے نام سے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. تو اسیران شام کی حیات طیبہ میں یہ ایک اہم چیز ہے. خوب گفتگو تقریباً اپنے آج کی حد تک کے آخری مراحل میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں ان 2 آیتوں اور بی بی کے ایک جملے کا ترجمہ کروں آپ کی خدمت میں، اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام ہے وہ دوں، اور پھر میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب ایک اور درود بھیجئے، باواز بلند درود بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے میں اپنی گفتگو کو اس لیے طولانی نہیں کر سکتا، اگرچہ مجمع تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں آ گیا ہے، لیکن جو پہلے آنے والے ہیں وہ کہیں گے مولانا اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو ماشاءاللہ شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسی معین وقت کے اندر ہی گفتگو کو تمام کریں. آپ مومنین سے التماس ہے کہ انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جیسے مجلس ادا شروع ہو جائے آپ تشریف لے آئیے تاکہ گفتگو اسی انداز میں تمام. لیکن غور فرمائیے گا واقعے کا، اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ تاریخ ہے. تو یہاں سے شام، پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا، شام میں رہے اہل بیت. اب وہ تاریخ اپنی جگہ پر کہ 1 سال رہے یا اسی سال، وہ اپنے مقام پر، لیکن شام گئے، زندان میں رہے، پھر آزاد ہوئے، پھر 20 سفر کو کربلا پہنچے جسے آپ 40 کہتے ہیں، پھر وہاں سے واپس مدینے آئے. وہ 8 ربیع الاول کا دن تھا. اسی لیے یہ 2 مہینے 8 دن تک مسلسل ہم سلسلہ عزا جاری و ساری رکھتے ہیں. اتفاق سے کل ہی پرسوں دیکھ رہا تھا چونکہ ہم یہ عبادتیں انجام دینے عزاداری کر رہے ہیں،
11 محرم کے بعد ہمیں یہ زیادہ دکھائی دیتا. بھائی تقریباً آخری 2-4 جملے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے. تو کسی مولوی صاحب کی جو ہے وہ کلپ اتفاق سے سامنے آ گئی, بڑے ناراض تھے آپ سے, آپ عزاداروں سے وہ بڑے ناراض تھے. کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, پہلے تو کبھی کبھار مجلسیں ہوتی تھی, کہیں پہ فقط عاشور ہوتا تھا, پھر پہلی محرم سے شروع ہوئے 10 دن, اب 2 مہینے 8 دن. یعنی بڑے, میں تو بڑے آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں تو میں بڑے محبت والے انداز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, لیکن مولوی صاحب کا انداز بڑا تلخ تھا, بڑا سخت لے جاتا ہوں. کیا طریقہ ہے یہ, کیا لگا رکھا ہے, یہ دین کا مذاق بنا دیا ہے. آپ سے ناراض تھے, صحیح ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا ہے میں اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. آخر میں غصے میں وہ یہ کہہ گئے, میں نے کہا کیا طریقہ ہے یہ 2 مہینے 8 دن تک, کیا تمہارے باپ کا دین ہے؟ غور فرمائیے. اچھا بہرحال جو بھی غیرت مند مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, انسان ہوگا, اس کو غصہ تو آئے گا, بھائی باپ پہ چلے گئے, صحیح. لیکن بعد میں تھوڑا سا تحمل سے میں نے کہا یار بات تو صحیح کر رہا ہے, بات تو غلط نہیں. کہہ رہا کہ تمہارے باپ کا دین ہے, ہمارے باپ کا نہیں ہے تو پھر کس کے باپ کا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. شاید مولوی صاحب نے وہ حدیث نہیں پڑھی جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, انا و علی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو بھائی ہمارے باپ کا تو غم ہے جو 2 مہینے 8 دن تو مسلسل اجزا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اللہ کے رسول کا غم ہے, یہ مولا علی کا غم ہے. تو ظاہر ہے وہ ہمارے روحانی باپ ہیں, ان کا غم ہمارا غم ہے. تو میں نے تاریخ کا بھی بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں دورہ پیش کیا. اب ایک جہت ذہن میں رکھیں تو ترجمہ پیش کروں اور زحمت تمام. وہ جہت یہ ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ بنت الحسین کا جو جملہ ہے اس سے یہ جہت سامنے آئی. دیکھیں یہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, بہت زیادہ ظلم, اور ہر ظلم ذاتی طور پر قبیح ہے. قبلہ مولانا موجود ہیں, مدرسے کے طلاب بھی موجود ہیں, اور کچھ اور علماء بھی ممکن ہیں شاید تشریف فرما ہوں, تو وہ حسن قبح عقلی کی بحث آتی ہے علم اصول میں, تو ہم پڑھتے ہیں یہ کہ ظلم اور عدل ذاتی طور پر اچھی چیز ہے, چاہے کسی روایت میں ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, قرآن کو پڑھیں نہ پڑھیں, ہر انسان جس کا دل زندہ ہے, غیرت مند ہے, ضمیر زندہ ہے, وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے اور عدل عین حقیقت ہے, عین واقعیت ہے. عدل اچھی چیز ہے. اللہم صلی علی محمد. لہذا دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پر بھی ظلم برا ہے, جہاں پر بھی کوئی بے گناہ مارا جائے ظلم ہے, اور جب ظلم ہے تو قبیح ہے. اور ہمیں مکتب تشیع کی یہ تعلیمات ہیں, اور یہ تعلیمات ہمیں وصیت مولا میں ملی, یعنی وہی ہمارے روحانی بابا نے کہا, ان کی وصیت نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گی. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امام حسن اور امام حسین سے خطاب تھا, مولا علی کا وصیت ہے, اے میرے بیٹو حسن و حسین, ظالم کے ہمیشہ دشمن بنے رہو. جو بھی ظالم ہو تو سمجھ میں آ جائے یہ ظالم ہے, بس اس سے نہیں بنے گی. وللمظلوم عونا, اور جو مظلوم ہے اس کے ہمیشہ حامی رہو, اس کے مددگار رہو, ہمیشہ اس کی طرف رہو, اس کی سائیڈ رہو. یہ تعلیمات امیر المومنین ہیں, یہ تعلیمات ہے ہمارے مولا کی. تو ایک زندہ دل ضمیر انسان ہونا چاہیے, بس یہ ضروری ہے. اور ظلم کو برا سمجھے گا آدمی کو. لیکن عزیزان گرامی قدر, یہ دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے, اب میں آپ کی خدمت میں سب جملہ کر رہا ہوں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے روایات, یہ تو ہوگا,
شاید اس سے بھی زیادہ ہو. کوئی کم نہیں ہوا ہے ظلم جتنا ہوا ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ ظلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حجت خدا تک کو یہ انسان قتل کر سکتا ہے. اس کو سمجھیے گا، غور فرمائیے گا. حجت خدا ہے مولا علی، حجت خدا ہے امام حسین، امام حسن. ہمارے ہر امام شہید ہیں، مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، 12ویں امام غیبت میں، 11 امام ہمارے، خود امام نے ارشاد فرمایا ہم سب کے سب شہید ہیں. تو اگر انسان یہ اتنا بڑا ظالم بن سکتا ہے کہ حجت خدا کا خون بہا سکتا ہے، حسین ابن علی، اللہ اکبر، اگر حسین ابن علی کا قتل ہو سکتا ہے، ان پر ظلم ہو سکتا ہے، اور دنیا تماشائی بنی رہی، تو اب پھر کیا کہتے ہیں، اب پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن خود جو کربلا واقع ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس لیے کہ وہاں ظلم ہو گیا، اگر وہاں ظلم نہ ہوتا تو یہاں نہ ہوتا، یعنی جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے. اور اب کربلا میں جو ظلم ہوا، کہ ظاہر ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے پیچھے. جی ہاں وجہ ہے. اگر اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا جاتا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر اہل بیت کو اپنا امام بنا لیا جاتا تو کبھی کربلا واقع نہ ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن جو کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا، تو اہل بیت اللہ کے رسول کے فوراً بعد ہی مظلوم بنے. جو ظلم مولا علی پر ہوا، جو ظلم جناب سیدہ پر ہوا. اگر کربلا میں امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ ماں کذبتو، اللہ اکبر، مطلب حسین ابن علی کو یہ جملہ کہنا پڑ گیا واقع کربلا کے اندر کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم کہیں گے مولا یہ آپ کا جملہ اس لیے کہنا پڑ گیا کیونکہ آپ کی ماں کو بھی دربار میں یہ جملہ کہنا پڑ گیا تھا. مظلومیت کا آغاز وہاں سے ہوتا. اگر وہاں یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. وہاں آغاز ہو گیا، پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے، جو کہ آگے پھیلتا گیا تو کربلا آ گئی 50 سال کے اندر اندر. اور اب حجتوں کا خون جب آیا جائے تو اب انسان کی کیا قدر و قیمت رہ گئی؟ اب کیا قدر و قیمت رہ گئی؟ کوئی قدر و قیمت نہیں. حجت خدا کا خون ہے، ایسا خون کہ جس پر آسمان روئے، ایسا قتل کہ دنیا میں جہاں سے پتھر، بیت المقدس کی زمین تو گواہ ہے اس بات پر کہ زمین سے پتھر اٹھایا جاتا تھا تو وہ پتھر بھی رو رہا ہوتا تھا حسین ابن علی کی شہادت پر. آسمان خون بہہ رہا ہے، دریاؤں میں موجیں ہیں، فرشتوں نے گریہ کیا، 40 دن تک کائنات بتا رہی تھی کہ کوئی ظلم ہوا ہے. یقیناً حسین ابن علی کے ظلم جیسا تو کوئی ظلم نہیں ہے نا، یہ تو روایات میں. عاشور جیسا تو کوئی ظلم نہیں ہے، عاشور کی برابری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو ظلم کربلا میں ہوا ہے اس جیسا کوئی ظلم نہیں. اس کی وجہ ہے اسی لیے کہ جو قتل ہونے والا ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ فقط ایک عام انسان نہیں ہے، وہ فقط ایک مسلمان نہیں ہے، وہ فقط ایک مومن نہیں ہے، کل ایمان کا بیٹا ہے، حجت خدا ہے، منصوص من اللہ امام ہے، زمین پر چلتی پھرتی خدا کی مرضی ہے حسین ابن علی، معمولی نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن باقی ہو گئے سب کے فیصلے ہوں گے، سب سے پہلے حسین ابن علی کا مقدمہ ہوگا. پہلے حسین ابن علی، وہی جو مولا علی کہتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، وہ یہی تو ہے، ہمارے گھر کا مقدمہ ہے. بس عزیزانی گرامی قدر، خدا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ غم تو ہماری زندگی. ہم تو بچوں کو دعاؤں میں، مومنوں کو، دوستوں کو دعا میں کہتے ہیں کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بھائی غم حسین تو ہم خریدتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے غم حسین مناؤ، غم حسین میں تمہاری بقا ہے. اس لیے کہ عاشور معجزہ ہے اور یہ ایام بھی معجزہ ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بادشاہت ہے.
اور یہ وہی خدا ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے. یہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، اور اس نے خلق اس لیے کیا ہے تاکہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان لے کر دیکھے کہ وہ تم میں کون ہے کہ جو بہترین عمل خدا کی بارگاہ میں انجام دیتا ہے. آیت کا ترجمہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ، اسی پہ گفتگو آگے بڑھے گی. اب شہزادی جناب فاطمہ بنت الحسین کا ایک جملہ ہے، فقط اس کو پیش کرتا ہوں اور پھر میں مسائب عرض کروں گا. بی بی کا اس جملہ سماعت فرمائیے. شہزادی جناب فاطمہ بنت الحسین مولا حسین کی بیٹی نے کوفے کے بازار میں جملہ ارشاد فرمایا. بی بی نے ارشاد فرمایا، ایک خطبہ ہے، تفصیلی خطبہ ہے، اور ممکن ہے کہ 2-4 جملے شاید اس کے آئیں، زیادہ نہیں، چونکہ جیسا کہ قبلہ نے میری اطلاع میں پیش کیا کہ مجھ سے پہلے جو علماء ہیں وہ کوفے کے حالات کو بھی بیان کر چکے ہیں، تو مجھے آگے کی گفتگو بھی پیش کرنی ہے، لیکن یہ جو جملے ہیں چند کو ضرور عرض کروں گا. بی بی نے ایک مقام پر جملہ ارشاد فرمایا، خطبہ ہے بی بی کا، اس کی تفصیل کل ہوگی. اِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ ابتلانا اللہ بکم وابتلاکم بنا. ہم اہل بیت کا اللہ نے امتحان لیا تمہارے ذریعے. کوفے میں بی بی کا خطبہ ہے، امام حسین کی بیٹی کا. اللہ نے ہمارا امتحان لیا تمہارے ذریعے، وَإِبْتِلَاكُمْ بِنَا، اور تمہارا امتحان لیا ہمارے ذریعے. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا آخری ٹکڑا یہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تم میں سے ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ہر انسان امتحان دے گا، جتنی اس کی معرفت ہے، جتنا اس کا ایمان ہے، اس کے مطابق اس کا امتحان ہے. بی بی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا امتحان ہوا ہمارے ذریعے، ہمارا امتحان ہوا تمہارے ذریعے. اب بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ نے جو ہمارا امتحان لیا تھا ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر، ہم اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن تم نے اپنے امتحان کے سلسلے میں کوتاہی کی، تم نے ہم پر ظلم کیا. اللہ نے ہمارے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا تھا، تم نے ہم پر ظلم کیا، اور اس ظلم کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. آج بھی اس چلتی ہوئی دنیا میں اہل بیت کا حق ہے پوری انسانیت پر. سب امتحان دے رہے ہیں. خدا نے آپ کو یہ شرف دیا ہے کہ اسی محبت کے صلے کے طور پر فرش عزا پر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے پروردگار تو نے جو اہل بیت کا ہمارا امتحان لیا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، اس میں ہم اس طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں کہ ان کی محبت کا دم بھرتے ہوئے ان کے غم میں شریک ہو گئے ہیں. یہ اجر رسالت ہے. خدا کو سلامت رکھے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. یہ مظلومیت اہل بیت کے دن ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سرکار سید الشہداء کے مصیبت کی ایک جہت عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے انہی ایام کی. میں نے تفصیل سے ابھی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی 22 محرم کی، سرے امام حسین. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ. اس کی تفسیر، عملی تفسیر امام حسین. سرتن سے جدا ہو گئے عزیزوں، نوکے نیزہ پر. لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ سر آنکھوں سے آنسو بہاتا رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر دیکھ رہا کہ میری بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے. یہ سر مقدس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، خدا کے گریے کو، پرسے کو قبول فرمائے.
یہ غم ایام غم ہے. جب بھی اہل بیت کی مصیبت کو سنیں کوشش کیا کریں دل نرم ہو جائے, اس میں رقت آئے اور رونا آئے. یہ آپ کی شفاعت کا سبب ہے. امام جعفر صادق کی دعا کے مستحق بنتے ہیں آپ. یہ کٹا ہوا سر رو رہا ہے اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. اجرکم اللہ تقبل اللہ. کئی مقامات پر یہ سرگریہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے میرے بیٹے سید سجاد کی پشت پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو, ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ میں اس کی ایک جو ہے وہ جہت عرض کروں گا اور اس کو شام کے مصائب سے جوڑ دوں گا. کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو وہیں سے آگے بڑھے گا. راوی کہتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص, ایک شکاری اپنے ہاتھ میں ہرنی کا ایک بچہ لیے ہوئے آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیے کے طور پر لایا ہوں. اس وقت امام حسن رسول اللہ کے زانوں پر بیٹھے تھے, تو رسول اللہ نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کو دے دیا. امام حسن نے اسے اپنی گود میں لیا. اتنے میں مسجد نبوی میں امام حسین آئے. جیسے امام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں ہرنی کا بچہ ہے, امام بڑے حساس ہیں اور بچپن امام کا ایسا ہے اللہ اکبر. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے, ویسا ہی ہرنی کا بچہ جیسا میرے بھائی کی گود میں موجود ہے ویسا ہی چاہیے. روایت یہ کہتی ہے جب امام حسین یہ جملے کہہ رہے تھے تو اس وقت قریب تھا کہ امام کی آنکھیں بھر آئیں, امام کی آنکھیں اشک بر ہو جائیں. روایت کہتی ہے کہ ابھی یہ جملہ امام حسین نے ختم ہی کیا تھا کہ اتنی دیر میں ایک ہرنی اپنے کے بچے کو لیتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. اور اس ہرنی نے عربی فصیح زبان میں کلام کیا, اور کلام کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ جو ہرنی کا بچہ امام حسن کے ہاتھ میں ہے یہ بھی میرا ہی ہے. شکاری اسے لے کر آیا اور میں نے اپنے دوسرے بچے کو سنبھالا, اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ٹھیک ہے میرا ایک بچہ تو چلا گیا لیکن میں دوسرے بچے کے سہارے زندگی گزار لوں گی. اتنے میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ ہرنی کا بچہ لے کے جلدی سے مسجد میں جاؤ, اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اجرکم اللہ تقبل اللہ. یعنی خدا یہ کہلانا چاہ رہا ہے, بتلانا چاہ رہا ہے کہ خدا حسین کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا, لہذا ہرنی سے کہا کہ بچے کو لے جاؤ. یہ اپنا یا رسول اللہ میں نے کوشش کی کہ حسین ابن علی کے رونے سے پہلے میں ہرنی کا بچہ لے آؤں. آپ غور فرمائیے گا, یہ اللہ ہے جو حسین کو روتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. اب تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ مسجد نبوی کی کسی گلی سے گزر رہے تھے, کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, دروازہ بجایا, ایک خاتون باہر نکلی. اللہ کے رسول نے کہا اس بچے کو خاموش کرواؤ. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کئی بچے ہم نے آپ کے سامنے روتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن ہم نے آپ کو آج تک اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس بچے کے رونے نے آپ کو پریشان کیا. اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا اس لیے کیونکہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے ملتی ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا حسین روئے. یہ رسول اللہ ہیں جو امام حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتے. عزیزو, روایت کہتی ہے جب سیدہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو مولا علی کو کہا اے میرے مولا میرے بیٹے حسین کا خیال کیجئے گا, میری وصیت ہے کہ میرے حسین کا خیال کیجئے گا, میں اپنے حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں. اور جب مولا علی اس دنیا سے جا رہے تھے تو جناب زینب کبریٰ کو وصیت کی تھی اے میری بیٹی اپنے بھائی کا خیال رکھنا, کوشش کرنا حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. یہ مولا علی ہے جو حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتے. بس روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا امام حسن زہر کے بعد جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے, ایک مرتبہ میرے مولا حسین رونے لگے
تو امام حسن نے اپنا رونا روک کے کہا لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تم نہ رو، اس لیے کہ تمہارا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ پنجتن ہے جو چاہتے ہیں کہ حسین نہ روئے، لیکن ہم کہیں گے مولا ذرا کربلا میں آ جائیے، کبھی علی اکبر کو رو رہے ہیں، کبھی قاسم کو رو رہے ہیں، کبھی عباس کو رو رہے ہیں، کبھی سکینہ کو رو رہے ہیں، کبھی زینب کبریٰ کے لیے روئے، اور ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جملہ کہا انا قتیل العبراء، ارے میں وہ حسین ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، میں آخری منزل کے قریب آ گیا، آپ نے گریہ کیا، مولا آپ کو جزائے خیر دے، آخری منزل ہے، مجھے رولا رولا کر مارا گیا ہے، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، سر تن سے جدا ہو گیا، نوکے نیزہ پر آ گیا، کبھی کوفے کے بازار میں رو رہا ہے، کبھی کوفے کے دربار میں رو رہا ہے، کبھی سکینہ کو تازیانہ لگتا ہے تو رو رہا ہے، کبھی سجاد کی پشت پر تازیانے برسائے جا رہے ہیں تو رو رہا ہے، کبھی زینب و ام کلثوم درباروں میں بازاروں میں آئے تو یہ سر رویا۔ لیکن عزیزو روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا تو جناب زینب نے شمر سے کہا اے شمر ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا، بڑی سخت روایت ہے عزیزو، ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا، اس لیے کہ جہاں یہ لوگ جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں، انہیں نہیں معلوم ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ارے ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا۔ لیکن یہ شمر ملعون بیویوں کو اسی دروازے سے لے گیا، اور جب یہ بیویاں بھیڑ کے اندر پہنچی تو یہ لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے ہذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ گردن کو اٹھا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن جب زینب نے دیکھا تو امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ جناب زینب نے جملہ کہا بھائیا تو آنکھیں بند نہ کر، ارے میری غربت کا تماشا دیکھ، اگر تیری آنکھیں بند ہو گئی زینب ہار جائے گی، اے حسین میری غربت دیکھ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔